اچھا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج کا ہمارا قاعدہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ قاعدہ ہے۔ تو قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر۔ تو یہ قاعدہ جو قواعد فقہیہ ہیں ان میں سے جو بڑے بڑے قواعد ہیں، یہ ان بڑے قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ ہے۔ ابھی تک ہم نے دو قاعدے پڑھے ہیں جو قاعدہ یعنی قواعد کلیہ کبریٰ میں آتے ہیں۔ ایک پڑھا ہے الامور بمقاصدها، اور اس سے متعلقہ کچھ قواعد پڑھے ہیں جس میں نیت کے مسائل تھے۔ دوسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے یعنی بڑا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین کو شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے متعلقہ کچھ فوائد پڑے ہیں۔ تو ابھی یہ تیسرا قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، تو یہ بھی قاعدہ کلیہ کبریٰ ہے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ المشقہ مشقت، تکلیف، تجلب التیسیر وہ آسانی کو کھینچتی ہے۔ تو اس کا مفہومی ترجمہ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اس کا مفہوم اس قاعدے کا یہ ہے فقہا کہ ہاں کہ اگر بعض اوقات تو شریعت نے وہاں آسانی رکھی ہے۔ تو یہاں میں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کے لیے، کیونکہ عام طور پر شریعت کے احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے، بلکہ ٹوٹلی جو شریعت ہے وہ آسانی پر ہے، اس میں کسی قسم کی مشقت تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات ہی ایسے دیے ہیں جو اس کے بندوں کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہے۔ ان میں کسی قسم کی مشقت تکلیف ایسی نہیں ہے جو ان کے بس سے باہر ہو، ان کی طاقت سے باہر۔ اگر بعض اوقات کوئی ایسی تکلیف آ جائے کسی انسان کو، کسی شرع یعنی حکم پر عمل کرنے میں مشقت لاحق ہو، روٹین سے ہٹ کے، تو وہاں شریعت نے قاعدے کا مفہوم ہے، یعنی جہاں بھی مشقت آئے گی تو شریعت نے وہاں رخصت دے دی ہے۔ تو اس قاعدے کے اگر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے آسانی پر ہی مبنی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی ایسی تنگی کو مشقت کوئی تکلیف نہیں ہے جس سے انسان جو ہے وہ اس حکم پر عمل نہ کر سکے۔ اس طریقے سے دوسری آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی، کسی قسم کی مشقت نہیں رکھی۔ تیسری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو اتنی ہی مشقت ڈالتا ہے جتنی وہ سہ سکے، جتنی اس کی برداشت میں ہو، جتنی اس کی طاقت میں ہو، وسعت میں ہو۔ تو اس سے بڑھ کر مشقت کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں، یعنی بنیادی احکامات میں ہی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ ایک مثلا واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے یمن کی طرف جب بھیجا صحابہ کرام کو، تو کہا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات تنگیاں پیدا نہ کرو۔ تو اور بھی اس معنی میں بہت ساری احادیث آتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ قاعدہ، اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ شریعت نے جہاں بھی کوئی مشقت لاحق ہوئی ہے کسی حکم پر عمل کرنے میں، نماز پڑھنے میں، مثال کے طور میں یہاں آپ کو مثال دے دوں ایک دو، تاکہ آپ کو تھوڑا سا مائنڈ کلیئر ہو جائے۔ آگے بڑھ، مثالیں بہت ساری آ رہی ہیں۔ ویسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کہ وہ اب نماز میں قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، جو کھڑا ہو سکتا ہو اس کے لیے فرض ہے، رکن ہے، تو اس کی نماز، کیونکہ اس نے نماز کا رکن چھوڑ دیا۔ لیکن یعنی بالفرض اگر کوئی بندہ جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، یا بیمار ہو گیا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، صلی قائما، بھائی اگر بیٹھ کر پڑھنے میں مشقت ہے تو پھر آپ فرمایا تو صلی یعنی قاعدا، یعنی فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لے۔ تو یہ ایک رخصت کی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، اور آگے بہت ساری مثالیں آئیں گی۔ تو یہاں مشقت لاحق ہو رہی تھی ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے، تو شریعت نے اس کے لیے شرعی حکم میں آسانی رکھ دی۔ ایسے ہی رمضان کے روزے ہیں مثلا، اب رمضان کے روزے جو ہے صحیح جو سالم تندرست آدمی ہے اس پر فرض ہیں، جب وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو۔ لیکن اگر وہ انسان مریض ہے تو مرض کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی انسان مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ تو یہ چند ایک میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ تو یہ قاعدہ اور تقریباً شریعت کے تمام ابواب میں لگتا ہے، مطلب یہ ہے کتاب الطہارہ میں بھی، کتاب الصلاح میں بھی، یعنی نماز کے مسائل میں بھی، روزے کے مسائل میں بھی، پاکیزگی کے مسائل میں، حج کے مسائل میں، نکاح و طلاق کے مسائل میں، کاروبار کے مسائل میں، یعنی
بہت سارے ابواب میں یہ قاعدہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور اس کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں، سینکڑوں. تو اب آگے یہ تو تھی اس قاعدے کا مفہوم اور اس کی دلیل وغیرہ. آگے ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ویسے ہے، وہ ہے مشقت کی اقسام. اب ہر مشقت جو ہے اس پر جو ہے وہ شریعت نے رخصت نہیں دی، کیونکہ کوئی بھی انسان نے کام کرنا ہے اس کو مشقت تو ہونی ہی ہونی ہے. جیسے مثال تو اب وضو کرنے میں ایک بندہ جہاں لیٹا ہوا ہو سردیوں میں بستر پر، گرم بستر پر، تو ظاہری بات ہے اٹھ کے جائے گا وضو کرے گا تو مشقت تو ہے. اور خاص طور پر اگر گیزر نہ ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو، تو مشقت تو ہوگی. تو یہ مشقت وہ ہے جو نارمل. ایسے مثلا ایک انسان ہے، اس کو کوئی 5 وقت کی نماز نہ پڑھنی پڑے، لیٹ بیٹھا رہے، اپنا جو ہے شور میلہ کرتا رہے، کوئی نماز نہ پڑھے. اب ظاہر بات ہے 5 وقت کی پابندی کرنا نماز کی، یہ تھوڑی بہت مشقت تو ہے. ایسے ہی دیگر جو عبادت ہیں، لیکن یہ وہ مشقتیں ہیں جو روٹین کی، جو انسان اپنے دیگر زندگی کے تمام کاموں میں برداشت کرتا ہے. اگر اس نے جو ہے مثلا وہ کاروباری آدمی تاجر ہے، یا اس کی کوئی دکان ہے اپنی، تو ظاہر بات ہے صبح 7 بجے سے لے کے شام تھوڑی سی مشقت. تو وہ مشقت عبادات میں، وہ مشقت جو روٹین کی ہو، جو انسان ہر کام میں. اب مثلا مثال کے طور پر مزدور آدمی، وہ اینٹیں نہیں اٹھائے گا تو اس کو روزی کیسے ملے گی؟ ریڈی والا ریڈی نہیں لگائے گا تو روزی کیسے ملے گی؟ جو کمپنی کا مینیجر ہے وہ کمپنی کے جا کے معاملات سارے نہیں دیکھے گا مزدوروں کے، اور جو دوسری کمپنی کے ساتھ ڈیلنگ وغیرہ، یعنی انسان کو اس میں ہاتھ پاؤں مارنا پڑتا ہے. تو وہ مشقت جو عام روٹین کی ہوتی ہے، وہ عبادات میں بھی ہے، وہ برداشت کرنی پڑے گی. اور وہ اس پہ کوئی رخصت بھی نہیں. تو بندہ کہے کہ میرا گرم بستر ہے تو میں اٹھ کے نہیں جا سکتا، بستر گرمی لگتی ہے، میں وضو نہیں کروں گا، میں تیمم کر لوں تو یہ رخصت. دوبارہ یعنی وہ مشقت جو عام طور پر ہر عبادت میں ہوتی ہے، جیسے وضو کرنے میں مشقت ہے، غسل کرنے میں مشقت ہے، نماز جو ہے گرمی سردیوں میں نماز کی پابندی کرنے میں مشقت ہے، خاص طور پر فجر کی نماز. اس طریقے سے گرمی میں روزے رکھنے کی مشقت، اور بعض کا جب دن زیادہ لمبے ہوں مزید مشقت ہے. اس طریقے سے جہاد کرنے کی مشقت ہے. علم کو طلب کرنے کے لیے سفر کرنا جو ہے، جیسے آپ جو ہے وہ علم کی طلب کے لیے، شرعی احکامات کو جاننے کے لیے قرآن و سنت کا اپنے دوسرے کام کاج کو چھوڑ کے، محنت والا ایک والا کام کہ انسان اپنا خاص طور پر ٹائم نکالتا ہے، سنتا ہے، اس کے لیے نیٹ مہیا کرتا ہے، کوئی اور جو انوائرمنٹ ہے وہ سارا کچھ پراپر کرتا ہے. تو بہرحال یہ وہ مشقتیں ہیں جو روٹین کی ہے، تو اس میں کوئی رخصت نہیں. دوسری وہ مشقت جو عام طور پر شریعت کے احکامات میں نہیں ہوتی، جو شریعت کے احکامات میں عام طور پر نہیں ہوتی، اس کی آگے 3 قسمیں. تو پہلی قسم وہ ہے کہ انسان کے لیے شرعی حکم پر عمل کرنے میں بہت زیادہ مشقت، یعنی جو ناقابل برداشت. جیسے انسان کو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا، یا اس کے کسی عضو کا، ہاتھ پاؤں کا یا کان آنکھ کا چلے جانے کا خدشہ ہے، یا کسی آنکھ کی بینائی جانے کا خدشہ ہے، یا کانوں کی سماعت جانے کا خدشہ ہے، یا ناک کا کوئی پرابلم بن سکتا ہے. یعنی جو بہت بڑی مشقت جو انسان کی برداشت سے باہر، تو اس میں شریعت نے رخصت رکھی، بالکل رخصت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال میں یہاں دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں مائنس یا ٹمپریچر ہے، -50 یا اس سے اوپر یا 40، تو اب وہاں پانی بہت ٹھنڈا ہو، پانی بھی یک ٹھنڈا ہے، اور ٹمپریچر بھی -50 ہے، یا مائنس جو ہے وہ 40 ہے، اس سے ابو ہے. تو وہاں کوئی گرم کرنے کی سہولت بھی نہ ہو، تو اور انسان کو خدشہ لاحق ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو اس کے مثلا بیمار ہونے کا خدشہ ہے مثلا، یا وہ اس کے مر جانے کا خدشہ ہے بعض اوقات، خاص طور پر اس بندے کے لیے جس نے کبھی اتنی ٹھنڈ دیکھی نہ ہو، اور وہ ہے وہ بھی گرم علاقے کا. تو یہاں شریعت نے رخصت دی ہے، احادیث میں موجود ہے کہ وہ بندہ وضو کی بجائے تیمم کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے وضو چھوڑ دینے کی رخصت ہے. سردی بہت زیادہ ہے اور پانی شدید ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کی کوئی سہولت نہیں. تو یہاں یہ وہ مشقت ہے جو بہت بڑی ہے، اس وجہ سے اس موقع پر رخصت دی جائے گی کہ وہ بندہ، حدیث میں موجود ہے اس کی رخصت کا تذکرہ، کہ وہ بندہ وضو کی بجائے تیمم کر سکتا ہے. اچھا، دوسری وہ مشقت ہے کہ شرعی حکم پر عمل کرنے میں مشقت ہو لیکن بہت تھوڑی ہو، ادنا سی. مثلا ہلکی ملکی جی، ہلکی پھلکی سی تکلیف ہے، انگلی میں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے،
یا ہلکا سا سر درد ہے، یا ہلکا سا انسان کی مزاج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہلکی پھلکی جو ہے پیٹ درد ہے، تو اس مشقت کا کوئی یعنی اس میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ اگر انسان کو مثال کے طور پر ہلکی سی پیٹ درد ہو، وہ کہے کہ شریر نے رخصت دی ہے تو مریض آدمی جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو میں یعنی نارمل حالات میں عام طور پر انسان آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ادنا سی تکلیف بالکل ہلکی پھلکی سی، تو اس میں اس کو رخصت نہیں دی جائے گی۔ یعنی ان دونوں کی مشقتوں کے درمیان یعنی نہ اگر وہ پہلی قسم کے قریب ہے، یعنی مشقت زیادہ والی کے قریب ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ہاں آپ کے لیے رخصت ہے۔ بندہ ہے اس کو بخار ہے 103 مثلا، 103 بخار ہے، اب یہ بخار تقریباً آپ کہہ لیں گے نہ اتنا زیادہ ہے نہ اتنا کم، تو ایسے بندے کو پاسبل ہے کہ اس کو رخصت دے دی جائے کہ اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش دے دی جائے، یا نماز سے چھوٹ کی تو اگر نماز بعد نماز کی بجائے گھر میں پڑھے، یا اگر وہ مثلا بخار کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا یا اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہے تو لیٹ کے پڑھے، تو یہ مشقت ہے جو درمیانی سی ہے۔ اگر 106 ہو بخار یا 106 سے بھی اوپر ہو، 106 ہائی ہوتا ہے ویسے، تو اگر 106 بخار ہے یا اس سے اوپر ہے تو یہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں رخصت ہے وہ ضرور ہوگی۔ اگر بخار جو ہے 98 ہو، 98 99، تو اس میں کوئی رخصت نہیں۔ یہ مثال صرف میں نے آپ کو تقریبی دی صرف سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ تینوں جو قسمیں ہیں اس کا فرق جو ہے واضح طور پر سمجھ جائیں کہ بخار ہی ہے لیکن ایک بخار بہت زیادہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ بالکل اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں، اور ایک بخار درمیانہ اور ایک بہت ہلکا ہے، تو ہلکے میں رخصت نہیں دی جائے گی، اور درمیانہ میں دیکھا جائے گا اگر وہ ہلکے کے قریب ہے تو پھر رخصت دے دی جائے گی، اگر وہ زیادہ بخار کے قریب ہے تو مشقت کی اقسام، یعنی کس موقع پر یا کس مشقت پر رخصت دی جائے گی اور کس پر نہیں دی جائے گی۔ امید ہے میرا خیال کہ یہاں تک آپ کو سب کو بات کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کو یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی مثال جو سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی پوچھ سکتا ہے۔ جی گور گور صاحب، جی گور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی۔ آپ نے میرے خیال جی اب بتائیں آپ کو سارا سمجھ آ گیا پیچھے؟ ہاں جی میں سن رہا ہوں، بس وہ اس ٹائم میرا آفس ہوتا ہے تو میں ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہوتا ہوں۔ چلے ویسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ماں جا رہا اللہ قلبین کی جو یعنی ایک انسان کے دل میں دو، یعنی ایک انسان میں دو دل نہیں رکھے، ایک ٹائم ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا آپ سن سکتے ہیں یا پھر کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال بس اللہ تعالیٰ آپ کی محنت ہے، یہ بھی آپ کے لیے مشقت ہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبول فرمائے۔ جی ہمارے سے آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمد للہ شیخ، یہ مشقت جو ہے وہ تو ہر آدمی کے لیے مختلف ہے۔ جیسے آپ نے جی بخار کی مثال دی، ایک آدمی کو جی 101 102 بخار بعد اوقات کچھ تو بھی نہیں آگے کہتا، مجبور ہے، وہ لگا ہوا ہے، کام بھی کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی کو 100 بخار سے تو نڈال ہو جاتا ہے۔ جی جی ہاں، تو یہ اصل میں نا شریعت نے جوڑا ہے، جیسے میں اگلا ہمارا ٹاپک جی اس سے اگلا جو شریعت میں رخصت اور آسانی کے اسباب کیا ہے، اب میں آپ کو اس کے ذریعے ہے 4 کی بجائے آپ 2 پڑھ لیں، کیا ہے سفر کے ساتھ، ایسے ہے کہ نہیں؟ سفر کے ساتھ رکھا ہے کہ انسان مسافر ہو تو نماز قصر کر سکتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہمارے ساتھ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی شیخ، سکتی ہے یعنی نماز 4 کی بجائے آپ کو تعلق جوڑا ہے سفر کے ساتھ کہ آپ مسافر ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ جس دور میں یہ حکم دیا گیا تھا، اللہ کے رسول کے دور میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں پر یا گدھوں خچروں پر، تو اس وقت کا سفر اور آج کا سفر یہ برابر ہے؟ جی نہیں، برابر نہیں ہے، لیکن رخصت موجود ہے۔ آپ کو چاہے ہوائی جہاز میں سفر کریں یا بس میں سفر کریں یا پراڈو میں کریں یا کسی لگژری گاڑی میں کریں، تو آپ کے لیے رخصت موجود ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو جوڑا ہے سفر کے ساتھ۔ سفر میں آپ کو مشقت ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ مشقت جو ہے یہ یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ ناپ نہیں سکتے، یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہے۔
لیکن شریعت نے رخصت کو ایسی چیز سے جوڑ دیا ہے جو کسی کے لیے مختلف نہیں. اب سفر سب کے لیے سفر ہی ہے، اس میں انسان کو مشقت ہو یا نہ ہو، تو آپ مسافر ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. ایسے ہی آگے. جی اور کوئی ہے جس کو کوئی اور کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ جی افشین صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صدر آپ کی آواز بیچ میں نا کٹ جاتی ہے جیسے بعض دفعہ. اچھا چلے ابھی کلیئر ہے. جی جی ویسے سمجھ آ رہی ہے چیزیں، مطلب تھوڑی سی کٹ کے آ بھی جاتی ہے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہیں ویسے الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. چلو انشاءاللہ ہم آنے کے اسباب کس بنیاد پر یا کن وجوہات کی وجہ سے شریعت نے آسانیاں دی ہیں، وہ 7 اسباب ہیں جو آپ کے سامنے ذکر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا کہ انسان سفر میں نماز قصر کر سکتا ہے، یعنی 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر سفر میں اللہ نے رخصت دیا کہ آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. یعنی کی رخصتوں میں ایک رخصت جو ہے وہ موزوں کی جراحتوں پر، کہ اگر آپ سفر میں نہیں ہیں گھر میں ہیں تو آپ کے لیے مسا کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے. اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹائم بڑھا دیا گیا ہے، آپ تو 3 دن اور 3. آواز میری ابھی کلیئر آ رہی ہے؟ ویسے مجھے آ رہے ہیں آواز پٹ رہی تو آواز ابھی کچھ کلیئر ہے نندرا تو تھوڑی سی. اسباب ہیں یا جس بنیاد پر شریعت نے آسانیاں دی ہیں سب کو یہ جو تھے 7 اسباب بنتے ہیں. شریعت نے رخصت دی سفر کی وجہ سے. اب مثال پر موزوں دن 1 رات کرنے کے، یعنی 24 گھنٹے کی بجائے آپ 3 دن اور 3 راتوں تک مسا کر سکتے ہیں جرابوں پر اور موزوں پر. اس طریقے سے رمضان میں آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں. اگرچہ ان تمام میں آپ انسانیت کو شریعت نے مشقت ہو رہی ہے، بلکہ سفر ہے تو چاہے وہ سفر میں اس کو مشقت. پہلا میں نے سبب بیان کیا ہے کہ سفر کے ساتھ شریعت نے جوڑا ہے رخصت کو. تو اگر آپ کو سفر کے دوران مشقت نہ بھی ہو تو آپ جو سفر مرض کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ اگر آپ کو پانی استعمال کرنے میں بیماری کا خدشہ ہو، یعنی سردی کی شدت کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، تو آپ بجائے پانی کے تیمم کر سکتے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے، یعنی بیماری کے خدشے کی وجہ سے. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. اور ایسے ہی آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا جو استحاضہ والی عورت ہے جس کا خون بند نہیں ہوتا تو وہ 2 نمازیں جمع کرنے کی اللہ کے رسول نے اس کو رخصت دی ہے. تو بیماری کی صورت میں نمازوں کو جمع کرنے کی بھی رخصت ہے. اس طریقے سے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ باجماعت نماز سے اگر نہ، یعنی ویسے باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے لیکن بیماری کی صورت میں آپ جمعے سے یا جماعت سے پیچھے رہ جائیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے ہی رمضان میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں قرآن کی نص کے ساتھ. تو دوسرا سبب یہ ہے مرض، یعنی مرض کی وجہ سے آپ جو شریعت نے مرض کے ساتھ رخصتیں جوڑی ہیں آپ ان کو اختیار کر سکتے ہیں. تیسرا وہ سبب ہے اکراہ، مجبوری. تو مجبوری کی صورت میں انسان جو ہے اگر کوئی ایسا کام کر لے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کافروں نے پکڑ لیا ہے اور آپ کو اللہ یا کلمہ کفر کا ہو تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ کلمہ کفر کہنا اگر آپ کا دل مطمئن ہے، جیسے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے اور آپ نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کر دیا ہے جو کفریہ کلمہ ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو آپ کافر نہیں ہو، کیونکہ یہاں یہ کام آپ نے مجبوری میں کیا ہے. تو مجبوری کی بنا پر بھی شریعت نے بعض رخصتیں دی. ایسے مثال کے طور پر مجبوری میں دی ہوئی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی. اگر جو ہے وہ خاوند کو مجبور کیا جائے گن پوائنٹ پر یا اس کو مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ جب تک طلاق نہ دے چھڑا نہ جائے، تو اپنی مار سے بچنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے
کہ جو میں طلاق دیتا ہوں تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس میں بے اختیار طلاق دی گئی ہے اس کی یعنی مرضی کے خلاف۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک مثال اور دے دیتا ہوں، اگر چھوٹا بچہ ہے، اس کو کسی نے اٹھا کے کسی کے مثلا کسی کے سامان پر پھینک دیا ہے، یا شیشے کے سامان پڑے تھے، برتن پڑے تھے، اس نے بچہ اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دیا شیشے کے سامان پر، تو شیشے کا سامان سارا ٹوٹ گیا ہے۔ اب شیشے کے سامان کے جو پیسے ہیں وہ بچے کا ولی نہیں دے گا، بلکہ جس نے پھینکا ہے وہ دے گا، کیونکہ بچہ تو یہاں بے اختیار ہے، وہ مجبور ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے تھوڑا جو ہے توڑا ہے، تو یہ مجبوری ہے، تو مجبوری کی بنا پر بھی شریعت نے رخصتیں آسانیاں دی۔ ایسے ہی چوتھا جو سبب ہے وہ ہے بھول جانا، تو بھول جانا انسانی فطرت ہے، اللہ کے رسول بھی بھول گئے، تو ہر انسان بھول سکتا ہے، تو بھولنا جو ہے، اور اس بارے میں حدیث میں آتا ہے حروفی عن امتی الخطأ والنسیان، کہ بھول چوک جو ہے انسان کو معاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان نے حج کے دوران اس کو سر ڈانپنا، حج کے دوران سر ڈانپنا جو ہے اس کو منع ہے مرد کے لیے، آدمی کے لیے، لیکن اگر اس نے بھول کر ڈانپ لیا ہے تو اس پر کوئی اس کا فدیہ یا گناہ نہیں، یا ایسے ہی اگر اس نے بھول کر خوشبو لگا لی ہے احرام کی حالت میں، یا اس نے کوئی کپڑے پہن لیے ہیں بھول کر احرام کی حالت میں، تو پھر بھی اس پر کوئی فدیہ یا دمشم نہیں، تو یہ نسیان ہے۔ ایسے انسان مثلا چلا کہ زور کی نماز کا ٹائم گزر گیا ہے، عصر کا تو اس بھول کی وجہ سے وہ جب بھی اس کو یاد آئے گا وہ نماز پڑھ لے گا، اور اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ بھول چوک انسانی فطرت ہے، تو اس پر انسان کو گناہ نہیں ہوتا، شریعت نے رخصت دی ہے۔ تو ایسے ہی پانچواں سبب جو ہے وہ ہے جہالت، جہالت کی بنیاد پر بھی شریعت نے بہت ساری رخصت دی ہیں۔ تو جہالت یہ ہے کہ انسان کو علم نہ ہو کسی بات کا، کسی مسئلے کا علم نہ ہو، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے مثال کے طور پر اب وہی جو حج والی مثال لے لیں، اگر حج کے دوران اس نے ایسا کوئی کام کر لیا ہے جو منع تھا، اس نے اپنے بال کٹوا لیے یا ناخن وغیرہ کاٹ لیے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کے دوران احرام کی حالت میں یہ کام کرنے منع ہے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا، تو کیونکہ جو بالغ نہیں ہے یا عقل مند نہیں ہے تو یہ اس میں نقص ہے۔ تو باقی میں بتا رہا تھا کہ جہالت جو ہے وہ بھی عذر ہے، جہالت کی بنیادی طور پر کسی کام کا بچہ ہے یا پاگل ہے تو یہ بھی شرعی احکامات کے مکلف نہیں، ایسے ہی سویا ہوا آدمی تو یہ بھی مکلف نہیں ہے، تو اس کے لیے فقہا نے بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں جس میں ان کے لیے رخصت۔ عموماً مطلب یہ ہے کہ جو کام ہر بندے کو لاحق ہوتا ہے، یعنی جو پریشانی ہر بندے کو آتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کلیئر سمجھ آ جائے، کہ اگر کسی مریض کا آپریشن ڈاکٹر کا 8 بجے، مثال کے طور پر 8 بجے، تو جمعہ دن جو ہے جمعہ کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مسئلہ نکل آئے ہیں، تو آپریشن 11 بجے کی بجائے 2 بجے 3 بجے ختم ہوا ہے، تو اب یہ ایسا کام ہے جس میں مشقت ہے سب لوگوں کے لیے، تو اس ڈاکٹر کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دینا، تو اگر ایسے ہی مثلا جنگ کے میدان میں ہو اور جنگ کے میدان میں کوئی دشمن سے ڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے ادھر سے بھی ہو رہی ہے، تو یہ نماز کو اگر وہ بندہ جس کا وضو باقی نہیں رہتا، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی اسی میں آئے گا، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ انسان یعنی ایک دفعہ وضو کر لے نماز یعنی نماز کا ٹائم جب ہوگا ایک دفعہ وضو کر لے اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لے، اور نماز کے دوران بھی اگر اس کا وضو جو ہے وہ برقرار نہ رہے، ٹوٹتا رہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز اپنی پوری کرے۔ تو یعنی یہ ایسے مسائل ہیں جو پریشانی تنگی ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، تو شریعت نے یہاں آسانی رکھی ہے، تو یہ رخصت کے اسباب ہیں۔ یعنی آپ جتنے بھی احکامات دیکھیں گے، شریعت کے تمام احکامات جس میں شریعت نے عام حکم سے تھوڑی سی رخصت ریلیکسیشن دی ہے، اس میں ان میں سے کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا، یا اس میں سفر ہوگا، یا بیماری ہوگی، یا مجبوری ہوگی، یا بھول چوک ہوگی، یا جہالت، یا جو تنگی جو عام لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اور یا پھر اس میں نقص ہوگا، یعنی وہ انسان ذات خود مکلف ہی نہیں ہے۔
مکلف صورت جس میں نے آپ کو بتایا کہ مکلف صورت ہوتا ہے بالغ اور عاقل آدمی. تو یہ اسباب تھے رخصت کے. اب آگے آپ یعنی وہ اسی اگلا جو عنوان ہے کہ جو تخفیف یا آسانی شریعت نے دی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، وہ پچھلے ان اسباب کی ہی وضاحت ہے. وہ میں جلدی سے کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے آسانی شریعت نے دی ہے کہ وہ حکم ہی ساخت کر دیا، ختم کر دیا، یعنی اس کو کہتے ہیں اسقاط. آپ کے پاس جو ہے وہ لکھا ہوگا، جو فائل میں نے شیئر کی ہے، اسقاط. یعنی اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہے کہ جمعہ جو ڈاکٹر ہو گیا ہے جمعہ نہ پڑھے، اس سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہوگی. ایک رخصت کی نوعیت یہ ہے کہ شریعت نے حکم ہی بالکل ختم کر دیا. دوسری نوعیت یہ ہو سکتی ہے کہ شریعت نے حکم میں آسانی کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے. پہلے تھوڑا سا زیادہ حکم تھا، پھر اس کو کم کر دیا. جیسے نماز میں تخفیف، نماز 4 کی بجائے 2 کر دی گئی سفر میں. تو یہ ہے تنقیس، جو آپ کے پاس اس فائل میں لکھا ہوا ہے. تنقیس کا مطلب یہ ہے کہ کمی کر دی گئی، یعنی جو اصل حکم تھا اس میں شریعت نے کچھ نہ کچھ کمی کر دی، جیسے 4 نمازوں کی بجائے 2 نمازیں. تیسرا جو ہے وہ ابدال، یعنی ایک حکم کو جو اصل تھا اس کو دوسرے سے بدل دیا ہے کسی مشقت کی بنا پر. جیسے تیمم ہے، تو اصل حکم وضو کا ہے، تیمم کا نہیں. تو وضو اگر انسان نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثال دیا، سردی کی شدت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا، تو اس کو لیے تیمم کر سکتے، تیمم کی گنجائش ہے. تو یہ ہے ابدال، یعنی ایک حکم کو بدل دیا گیا ہے دوسرے حکم کے ساتھ، یعنی اصل حکم کو ختم کر کے نیا حکم اس کی جگہ پر دے دیا گیا ہے. اور چوتھی جو صورت ہے، یعنی یہ نوعیت ہے رخصت کی جو شریعت نے دی ہے، وہ ہے تقدیم، یعنی نماز کو پہلے کر دینا، یعنی یا کسی حکم کو پہلے کر دینا. نماز ایک مثال ہے، یعنی کسی حکم کو وقت سے پہلے کر دینا. جیسے 2 نمازوں کو آپ جمع کر لیں، ظہر اور عصر کو جمع کریں ظہر کے ٹائم، تو یہ تقدیم ہے. یعنی 2 حکم، واجب تو یہ تھی عصر کی نماز عصر کے ٹائم پر واجب ہونی تھی، لیکن آپ شریعت نے رخصت دی ہے کہ سفر کے دوران آپ اگر جلدی میں ہیں، نہیں رک سکتے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر کی پڑھ لیں اور سفر جاری رکھیں. ایسے ہی مثلا شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے سال گزرنے سے بھی پہلے، 2-3 سالوں کی اکٹھی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، حالانکہ اس پر فرض نہیں ہوئی. تو یہ اس نے اپنا فرض مقدم کر لیا، تو اس کی اجازت دی گئی. تو پانچویں جو نوعیت ہے رخصت کی، وہ ہے تاخیر، یعنی حکم کو ٹائم سے لیٹ کر دیا گیا. مثال کے طور پر اب نماز سفر میں آپ پہلے پڑھنے کی بجائے لیٹ پڑھ لیں، ظہر اور عصر کو عصر کے ٹائم پہ اکٹھا کر لیں، مغرب اور عشاء کو عشاء کے ٹائم پہ اکٹھا کر لیں، تو یہ تاخیر ہے. ایسے ہی مرض کی حالت میں آپ رمضان میں روزے رکھنے کی بجائے رمضان کے بعد رکھ لیں، یہ بھی آپ نے تاخیر کر لی. ایسے ہی مثلا اگر آپ سوئے رہ گئے ہیں، نماز ہو گئی ہے، آپ کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے، تو آپ جب آپ کو یاد آئے، اگر آپ بھول گئے ہوں یا جب آپ سو کر اٹھے تو نماز پڑھ لیں، تو یہ ہے تاخیر. تو چھٹی جو نوعیت ہے وہ ہے ترخیص. ترخیص کیا ہے کہ شریعت نے جو اصل حکم تھا اس میں ہی رخصت دے دی. مثال کے طور پر اب مردار کھانا حرام، لیکن ایک بندہ ہے وہ مثلا صحرا میں جا رہا ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو سوائے مردار کے اور کچھ میسر نہیں ہے، نہ شکار ہے، نہ کوئی سبزی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، مردار ہے. اگر وہ مردار نہیں کھائے بھی، وہ اس ٹائم پہ اپنی جان بچا سکتا ہے، اور اتنا ہی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے. تو یہ ہے ترخیص، یعنی اس حکم میں جو اصل حکم تھا اس میں شریعت نے نرمی کر دی ہے کہ وہ پہلے حرام تھا حلال کر دی ہے. ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثال دی ہے کہ کلمہ کفر کہنا عام حالات میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، انسان کافر ہو جائے گا، لیکن مجبوری کی صورت میں رخصت دے دی گئی کہ اگر آپ جو ہے وہ کافر آپ کو تنگ کر رہے ہوں، مار رہے ہوں یا قتل کرنا چاہتے ہوں، کہ اگر آپ کلمہ کفر ادا نہیں کرو گے تو آپ قتل کر دیا جائے گا، تو آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. تو یہ رخصت، یعنی حرام کام کی رخصت دے دی گئی. ایسے مثلا مثال کے طور پر ایک اور مثال کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو،
اور قریب آپ کے کوئی پانی نہ ہو یا کوئی ایسا مشروب نہ ہو جو حلال ہے، شراب پڑی ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ کوئی شراب یا کوئی اور مشروب نہ پئیں گے تو آپ کے گلے میں وہ چیز پھنسی رہے گی اور آپ مر جائیں گے. تو آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے وہ شراب پینا، اتنی پینا کہ جس اس کی گنجائش ہے، لیکن اس صورت میں ہے جب اور کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی اور طریقہ نہ ہو جس سے وہ چیز جو انسان کے گلے میں پھنسی ہے وہ آگے جا سکے. اور ساتویں اور آخری جو ہے وہ یعنی نوعیت رخصت کی یا آسانی کی، وہ ہے کہ اس کی مثالیں، مثال کے طور پر جو خوف آپ نے پڑھی ہوگی، جو خوف یعنی جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے. اب جنگ کی حالت میں نماز جو ہے وہ ایک رکعت بھی، یعنی 4 کے بجائے آپ ایک رکعت پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں، تو مختلف طریقے جو ہیں اس کے بتائے گئے ہیں. تو اصل حکم تو یہ تھا کہ 4 پڑھی جائیں، ظہر کی 4 پڑھی جائیں، عصر کی بھی 4 پڑھی جائیں، مغرب کی 3 پڑھی جائیں، لیکن وہاں ہے ہی ایک. تو یہ اصل حکم کے سسٹم میں اس کی یعنی جو حیت ہے، کیفیت ہے، اس کی تبدیلی کر دی گئی ہے، صرف مشقت کی وجہ سے کہ خوف کی حالت میں انسان جو ہے وہ نماز پڑھنی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو جیسے آسانی ہو، تو اس کی مختلف صورتیں جو احادیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ کیسے کیسے پڑھی جا سکتی. تو یہ چند ایک یعنی باتیں تھیں جو امپورٹنٹ ہیں اس قاعدے کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. کائنڈلی پوچھ سکتا ہے. آج کا اس کی جو دلیل ہے، اور آگے مشقت، کس مشقت میں شریعت نے رخصت دی ہے، اور رخصت کے اسباب کیا ہیں ساتھ، اور رخصت کی نوعیت کیسی کیسی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں